رات 11:30 بجے کا وقت تھا۔ علی اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ پورے گھر میں خاموشی تھی، صرف پنکھے کی گھوم سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے کتاب بند کی اور آئینے کے سامنے جا کر اپنے بال سنوارنے لگا۔ علی کو عادت تھی کہ وہ ہر رات سونے سے پہلے اپنے چہرے کو غور سے دیکھتا، جیسے اپنے دن کا اختتام اپنی ہی آنکھوں میں دیکھ کر کرتا ہو۔ آج بھی وہ مسکرایا، مگر ایک لمحے کے لیے رک گیا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ اس کا عکس 1 سیکنڈ بعد مسکرایا۔ پہلے تو اس نے خود کو سمجھایا کہ شاید میں نے غلط دیکھا ہوگا یا تھکاوٹ کی وجہ سے آنکھوں کا دھوکا ہے، لیکن جب وہ پلٹا تو آئینے میں اس کا عکس اب بھی مسکرا رہا تھا۔ علی نے پلٹ کر دوبارہ دیکھا، اب عکس نارمل تھا۔ وہ ہلکا سا ہنسا اور بتی بند کر کے بستر پر جا لیٹا، مگر نیند نہیں آئی۔ دماغ میں وہ لمحہ بار بار دہرایا جا رہا تھا۔ آخر اس نے اپنے آپ سے کہا، بس یہ وہم ہے، صبح سب ٹھیک ہوگا۔ اگلی رات علی دوبارہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس بار اس نے سوچا کہ غور سے دیکھے تاکہ کل والا شک دور ہو جائے۔ اس نے بال سنوارے اور مسکرایا۔ عکس نے بھی مسکرایا، مگر اس بار ایک دم نہیں۔ پہلے علی مسکرایا، پھر 1 سیکنڈ بعد عکس۔ پھر اچانک عکس نے خود سر ہلایا اور علی کے مسکرانا بند کرنے کے بعد بھی وہ مسکراتا رہا۔ علی کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹا اور آئینہ ڈھانپ دیا، لیکن اس رات اسے نیند نہیں آئی۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ محسوس کرتا جیسے کوئی اس کے کمرے میں ہے اور اندھیرے میں کوئی مسکراتا ہوا چہرہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تیسری رات بارش ہو رہی تھی، کمرے میں ٹھنڈی ہوا بھر گئی تھی۔ علی نے خود کو مضبوط کیا۔ میں ڈرنے والا نہیں، دیکھتا ہوں آخر یہ کیا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ آئینے کے قریب گیا، چہرہ آئینے کے سامنے لایا۔ روشنی ہلکی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر دھیان دیا۔ آنکھیں، ناک، ہونٹ بالکل ویسا ہی تھا۔ پھر اس نے دیکھا عکس نے اپنی آنکھیں جھپکائیں، جبکہ علی بالکل ساکت کھڑا تھا۔ پھر عکس نے سر جھکایا اور اگلے ہی لمحے آئینے کے اندر والے ہاتھ نے آہستہ سے شیشہ چھوا۔ علی کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس کے کندھے پر ایک ٹھنڈا ہاتھ محسوس ہوا۔ اس نے چیخ کر پلٹ کر دیکھا، کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ جب اس نے دوبارہ آئینے کی طرف دیکھا تو اس کا عکس غائب تھا۔ اگلی صبح امی نے دیکھا کہ علی کا کمرہ کھلا ہے۔ روشنی جل رہی تھی، مگر علی کہیں نہیں تھا۔ آئینہ ٹوٹا ہوا تھا اور زمین پر پانی کے چھینٹے بکھرے تھے۔ انہوں نے سمجھا شاید بارش اندر آئی ہو۔ کچھ دن گزر گئے، علی کا کوئی پتہ نہ چلا۔ پولیس آئی، تفتیش ہوئی، سب بے فائدہ۔ کمرے سے بس ایک چیز ملی، آئینے کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں میں ایک مسکراتا چہرہ۔ کچھ مہینے بعد وہی کمرہ ایک نئے کرایہ دار کو دے دیا گیا۔ نیا لڑکا، نیا آئینہ، سب نارمل رنگ لگا تھا۔ ایک رات وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، بال سنوارنے مسکرایا اور آئینے میں عکس نے 1 سیکنڈ بعد مسکرایا۔ آئینہ ہمیشہ سچ دکھاتا ہے، بس کبھی کبھی وہ تمہارا عکس نہیں دکھاتا۔